ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کی عبادت و مشقت کا ذکر ہوا اور دوسرے کے تقوی کا، تو سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت تقوی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ القافی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ انسان کو دو قسم کے سفر درپیش ہوتے ہیں، ایک دنیا میں سفر اور ایک دنیا سے سفر۔ دنیا میں سفر کے لیے جو زاد راہ یعنی سامان وغیرہ درکار ہوتا ہے وہ کھانا پینا، سواری اور مال و دولت، جبکہ دنیا سے سفر کے لیے بھی توشے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سفر کا توشہ یعنی سامان اللہ تعالی کی معرفت، اس کی محبت، اللہ عز و جل سے دور لے جانے والی ہر شے سے بچنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو دوسری قسم کا توشہ ہے، یہ 5 وجوہات کی بنا پر پہلی قسم سے بہتر ہے۔ نمبر 1 کہ دنیاوی سفر کا سامان ایک ممکنہ تکلیف کہ جس کا پیش آنا یقینی نہیں، اس سے نجات دلاتا ہے، جبکہ سفر آخرت کا توشہ یقینی عذاب یعنی عذاب متیقن ہے، یقینی ہے، اس سے بچاتا ہے۔ نمبر 2 دنیاوی سامان ایسی تکلیف سے چھٹکارا دلاتا ہے جو عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، جبکہ توشہ آخرت ہمیشہ رہنے والے عذاب سے بچاتا ہے۔ دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ تکلیف، پریشانی، بیماری سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ توشہ آخرت کی بدولت حاصل ہونے والی لذت یعنی جنت کی لذت باقی رہنے والی، ہر قسم کے نقصان سے پاک اور زوال کے اندیشے سے محفوظ ہوتی ہے۔ نمبر 4 دنیا کا ساز و سامان آنے جانے والی چیز ہے، جبکہ اخروی زاد راہ آخرت تک پہنچاتا ہے،
جس میں ہر گھڑی ترقی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دنیاوی زاد راہ نفسانی اور شہوانی خواہشات کی تسکین کا سبب، جبکہ توشہ آخرت اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں سفر کے لیے بھی سامان کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ پانی رکھ لو تو کھانا رکھ لو تو بستر رکھ لو تو تکیہ رکھ لو تو جناب یہ رکھ لو تو وہ رکھ لو، بلکہ بعض نے تو سفر کو پکنک بنا لیا، تو پکوڑے بھی رکھ لو تو یہ بھی رکھ لو تو وہ بھی رکھ لو۔ لیکن یہ سفر عارضی ہے، یہ چیزیں بھی عارضی ہیں۔ پکوڑے کو زیادہ کھا لے گا سفر میں، آزمائش کا شکار ہوگا، گلا خراب ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ پھر سفر، یہاں کا سفر چاہے وہ جہاز کا ہو، چاہے وہ ٹرین کا ہو، چاہے وہ بس کا ہو، وہ سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، دھوپ کا ہو یا چھاؤں کا ہو، وہ اونٹوں پر ہو یا گھوڑوں پر ہو، سفر تو سفر ہوتا ہے۔ تھکاوٹ کلفت تو ہوتی ہے سفر کی، لیکن آخرت کا سفر، اس کے لیے جو زیادہ راہ درکار ہوتا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ثواب۔ تو ہمیں جب سفر آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کے کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں تقوی کو اپنا زیادہ راہ بنانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کمال درجے کا تقوی یہ ہے کہ بندہ ایک ذرے کے معاملے میں بھی اللہ عز و جل سے ڈرے، اور جس حلال میں ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ ہو اسے ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اس طرح وہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا لے گا کہ حرام اس تک آ نہیں سکے گا۔ پھر فتویٰ اور تقویٰ میں فرق ہوتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ فتویٰ محرمات یعنی حرام سے بچنے کا نام ہے، مگر تقویٰ یہ ہے کہ شبہ سے بھی بچے۔ لیکن تقوی میں یہ ہے کہ وہم کا اعتبار نہیں ہے، شبہ کا اعتبار ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کپڑے بازار میں بک رہے ہیں تو آپ وہ پہنے ہی نہیں، جی جناب یہ تو ناپاک ہیں، تو یہ تقوی نہیں، یہ وہم ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ناخون برابر کیچڑ اڑ کر آپ کے لباس پر آ پڑا۔ آپ اسی وقت دریائے دجلہ کے کنارے گئے اور اس مٹی کو خوب مل مل کر دھویا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کے برابر تو نجاست کو کپڑے پہ جائز بتاتے ہیں، کہ اگر یہ ناپاک بھی ہوتی کیچڑ تو اتنی نجاست تو کپڑے پر آپ معاف کا آپ نے فتویٰ دیا کہ اس سے نماز وغیرہ ہو جائے گی، تو خود اس قدر مٹی کو دھوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ تو 3 حکایات تقوی کے موضوع پہ سنیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے دور دراز کے علاقے سے۔ آپ اس شخص سے انتظامی معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں پر بازار کیسا ہے، لوگ خوشحال ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اپنے معلومات کے مطابق جواب دیتا جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ نے جواب دینے سے پہلے چراغ بجھا دیا، اور پھر ایک اور چراغ منگوایا جس کی روشنی بہت کم تھی۔ اب جواب ارشاد فرمایا، اس نے آپ کے بال بچوں کی خیریت پوچھی، آپ نے جواب دیا۔ پھر آخر میں اس نے پوچھا، حضرت یہ میں نے عجیب چیز نوٹ کی کہ جب تک آپ مجھ سے سوال کرتے رہے یہ انتظامی اور حکومت کے کاموں کے بارے میں، تو آپ نے چراغ جلائے رکھا، اور جب میں نے پوچھنا شروع کیا آپ کے ذاتی معاملات میں تو آپ نے چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ منگوا لیا۔ فرمایا کہ جب تک میں تم سے پوچھ رہا تھا وہ حکومتی معاملات تھے، اور یہ وقف کا چراغ تھا، سرکاری چراغ تھا، تو یہ جلنا روا تھا، جائز تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم نے اب ذاتی سوالات شروع کر دیے ہیں تو میں نے وہ چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ گھر سے منگوا کے چلایا۔ اللہ اکبر! اے کاش ہم بھی وقت کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے یہ احتیاط کریں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک برتن قرض کے بدلے رہن رکھا۔ جب آپ نے قرض ادا کر دیا تو جس کے پاس رہن رکھا تھا اس نے
2 برتن اٹھا کے دے دیے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ان میں سے آپ کا برتن کون سا ہے، آپ اپنا برتن خود ہی لے لیجئے. آپ نے دونوں برتن چھوڑ دیے، لیا ہی نہیں. اس نے کہا کہ حضرت یہ والا برتن ہے، یہ آپ کا، میں تو آپ کو آزما رہا تھا، ویسی بات کر رہا تھا. تو آپ نے قرض ادا کرنے کے باوجود اپنا برتن واپس نہیں لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا برتن میرے پاس آ جائے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو عبداللہ توسی علیہ رحمت اللہ القوی کے پاس ایک بکری تھی جس کا آپ دودھ پیا کرتے تھے. آپ روزانہ اسے گردن پہ اٹھا کے جنگل میں چھوڑ دیتے، وہ چرتی رہتی اور آپ نماز پڑھتے رہتے. ایک دن تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ ہٹی تو اس نے جنگل سے ہی متصل کسی کا باغ تھا، اس باغ میں انگور کی بیل تھی، اس کے پتے کھا لیے اس نے. تو جب اس نے وہ پتے کھائے آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس بکری کو واپس نہیں لیا، وہیں چھوڑ دیا اور گھر چلے آئے تاکہ اب اس بکری کا دودھ میں نہیں پیوں گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقوی، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، یہ عبادت کے بیجوں میں گویا کہ حفاظت کا بھی کام دیتا ہے. تو ہم نے عبادت کے بہت سارے بیج کے حالات سنے، ان کے فضائل سنے، ان کے ثوابات سنے. اللہ تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے اور ان کو سیراب کرنے کے لیے ندامت کے آنسو بہانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری